الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك حونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك حونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نصیحتیں وصیتیں ہیں جو ساری زندگی کو حسین بناتی ہیں، بلکہ صرف زندگی دنیا کی نہیں، آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتی ہیں۔ بلکہ صرف دنیا کا یہ ٹھہراؤ خوبصورت نہیں بنتا، بلکہ کچھ عرصہ جو قبر میں ٹھہرنا ہے وہ زندگی بھی بڑی خوبصورت بنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایسی نصیحتیں ہیں۔ انہی میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کسی سے دوستی رکھو تو اس کے اندر بھی اعتدال ہو سکتا ہے کل دوستی ختم ہو جائے، اور جب کسی سے دوستی توڑو تو اس کے اندر بھی خیال رکھو اتنے آگے نہ بڑھو، ہو سکتا ہے کل پھر تمہاری دوستی ہو جائے۔ اعتدال، دوستی رکھو اس میں بھی اعتدال ہو۔ اتنا نہ کرو آگے، اتنی باتیں نہ بتاؤ، اتنا رازدار نہ بناؤ، اتنا قریب نہ کرو، کل آپس میں ان بن ہو جائے، پھر افسوس کرے کیوں اتنا قریب کیا تھا اسے میں نے، اتنی دوست ساری باتیں میں نے اسے کیوں بتا دی۔ اور فرمایا کہ جب کسی سے ٹوٹ جائے تو اتنی نفرت نہ کرو کہ کل جب ملانا پڑے، ملنے کا وقت آ جائے، پھر افسوس کرو میں تو اسے یہ بھی کہا تھا، اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے، سامنا کرنا مشکل۔ تو اللہ کا نبی ہے، فرمایا ہر چیز میں اعتدال ہو، میانہ روی۔ پہلے تو میرا نبی فرمایا کرتے تھے: الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ ہر چلتے پھرتے شخص پہ اعتماد کر کے دوست نہ بنایا کرو، ہر چلتے پھرتے شخص کو پکڑ کے دوست نہ بنایا کرو۔ زیادہ دوستیاں بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کام کے دوست بنانا عقل مندی ہے۔ کام کے ساتھی ہو، جب خوشحالی ہو وہ آپ کے لیے باعث زینت بنے، جب آپ کا دکھ درد ہو وہ آپ کے دکھ درد کو بانٹے، جب آپ سے غلطی ہو آپ کی بات کی تصحیح کرے، اور جب آپ مشکل میں ہو آپ کا معاون بن جائے، جب آپ بھٹکنے لگ جائیں آپ کا پاؤں پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے آئے، ایسا دوست بناؤ۔ الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ بہت شوق ہے آج کے نوجوانوں کو دوستیاں لگانے کا، اللہ کا نبی بتا رہا ہے کسے دوست بناؤ۔ فرمایا الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لینا، اس لیے کہ جو حرکتیں دوست کرے گا خطرہ ہے کل تم بھی وہی کرو گے، تم بھی وہی کرو گے۔ مانا کہ تم شرابی نہیں ہو، لیکن شرابیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تمہارے منہ میں شراب کا گھونٹ نہ بھی آیا تب بھی تمہارے دل سے شراب کی نجاست اور گندگی کم ہو جائے گی۔ کیا یہ کم گناہ ہے؟ ممکن ہے تم شرابی نہ بنو، لیکن اس نجاست کی گندگی جو تمہارے اندر سے نکل گئی ہے، ممکن ہے تم خود نشہ نہ کرو، لیکن جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ نشہ کرتے ہیں، تو یہ کا کم ہے کہ تمہارے دل کے اندر سے اس نشے کی گندگی نجاست نکل گئی؟ ممکن ہے کہ تم خود گناہگار نہیں ہو، لیکن جب اس ایسی محفلوں میں بیٹھو گے، دوستیاں لگاؤ گے، تو گناہ کی شناخت تمہارے اندر سے نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے: لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ تمہارا دوست سچا مومن ہو اور تمہارے دسترخوان پہ متقی آدمی کھانا کھائے۔ کیا مطلب؟ جب تمہاری دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گی تمہارے دسترخوان پہ بھی اچھے لوگ بیٹھیں گے، تمہارا کھانا بھی اچھے لوگوں کے پیٹ میں جائے گا۔
تو اللہ کے نبی فرمانے لگے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل، آدمی اپنے دوست کے نظریے پہ ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ ہوتا ہے، اس لیے دوستی سے پہلے دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے۔ اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا کہ اس دوست کی زندگی کے اثرات اس پر بھی آتے، اور دوسرا یہ کہ شریف کتنا ہی شریف ہو، جب بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تو تیسرا دور سے دیکھنے والا کہتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آدمی کے دوستوں سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ آدمی کی پہچان سوسائٹی سے ہوتی، دیکھو نا جب رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تو کس سے پوچھا جاتا ہے؟ دوستوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیسا آدمی ہے۔ جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اسی سے پوچھ ہوتی ہے، تو مانا کہ وہ اچھا، لیکن اگر صحبت غلط تو دوست غلط تو دیکھنے والا کہے گا یہ بھی اسی میں سے ہے، کیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دوست اچھے بنا لو، دوست اچھے بنا لو، تم اچھے بن جاؤ گے۔ شریف گھرانوں کے بچے جب ان کی سوسائٹیاں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگیاں جوانیاں داغدار ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شخص جسے گھر کا ماحول اچھا نہیں ملا، سوسائٹی اپنے خاندان کا ماحول اچھا نہیں ملا، اس کے نصیب جاگ گئے، دوست اچھے مل گئے، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، صحبت کی برکت سے، اچھے دوستوں کی برکت سے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اچھے دوست بناؤ، اچھے دوست بناؤ، اور اللہ اس شخص کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے، عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے جس کی دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، جس کی دوستی کی بنیاد اللہ کی ذات ہو، جس کی دوستی کی بنیاد تقوی اور دین ہو، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 4 کے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جہاں عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی چوٹی کے آخری بال تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ خوش نصیب آدمی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ، وہ خوش نصیب 2 دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، انہیں بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لے، آ جا تم بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن جس کی دوستی کی بنیاد تقوی ہے، اللہ کی رضا ہے، دین ہے، اللہ انہیں کل قیامت میں بھی اکٹھا کرے گا، وہ ایک دوسرے کی ان گھاٹیوں کے اندر بھی مددگار اور معاون بنے گے۔ تو اچھے دوست بناؤ۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، اللہ کے نبی فرمانے المرء مع من احب، المرء مع من احب، اللہ کل قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو صحابہ فرمانے لگے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پر تو ہماری 2 رائے ہو سکتی تھی، ہمیں اپنی غلطیوں کا تو خوب احساس تھا، اور ہمیں اپنی عبادت پر تو خوب بدگمانی تھی کہ کیسے کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے دل میں اپنی نبی کی سچی محبت تھی اس میں ہمیں ذرہ بھی شک نہیں تھا، ہمیں خوشی ہوئی کل قیامت میں اللہ کی نبی کے رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ تو نیک لوگوں سے محبت، اچھی دوستی، یہ کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیٹھے کئی سال تک، تقریباً 30 سے 33 سال تک حضرت کے صحبت میں رہے، 30 سے 33 سال۔ استاد بوڑھا ہو گیا، ایک دن اپنے شاگرد سے کہنے لگا بیٹے اتنا عرصہ گزارا ہے تم نے ہمارے پاس، کچھ سیکھا بھی ہے؟ کچھ سیکھا بھی ہے؟ کہا چند باتیں سیکھی ہیں۔ کہا بیٹے زندگی ساری گما دی، تم نے چند ہی باتیں سیکھی ہیں؟ کہا حضرت چند باتیں سیکھی ہیں۔ کہا کیا سیکھی ہیں بیٹے بتاؤ؟ کہنے لگے حضرت میں نے یہ دیکھا اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے زمین پہ چلنے والے شخص کی ذمہ داری رزق کی خود لے لی ہے،
تو میں اپنی زندگی کے مقصد میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا اور اپنے ذہن کو اور اپنے اوقات کو اس جھنجھٹ سے فارغ کر لیا کہ جو اللہ نے جس چیز کی کفالت ہوگی وہ تو ہو جائے گی، جو میرا کام ہے وہ وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس لیے میں اپنا زیادہ وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہوں کہ جو ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. کہا اور کیا سیکھا بیٹے؟ کہا حضرت میں نے دیکھا دنیا میں کوئی شخص اپنی دولت پہ، کوئی اپنے عہدے پہ، کوئی اپنے منصب پہ، کوئی اپنی صحت پہ، کوئی اپنی اولاد پہ، کوئی اپنی دولت پہ اعتماد کرتا ہے کہ مشکل گھڑی میں یہ کام آ جائے گا، صحت اچھی ہے، مال اچھا ہے، کاروبار بڑا ہے، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، فلاں شخص سے بڑے تعلقات ہیں میرے، فون کر کے بات کر لوں گا، معاملہ حل کروا لوں گا. دنیا میں کہیں نہ کہیں دنیا والوں کا اعتماد ہوتا ہے. میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ اعتماد کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میں نے بھی آج کے بعد اپنے اللہ پر اعتماد کر لیا. دنیا والے دنیا کی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں. حت میں نے دیکھا دنیا میں لوگ جو ان کی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، تجوریاں بناتے ہیں اور اس کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں. میں نے بھی کیا کیا؟ میں نے دیکھا قرآن میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تیرے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، ہاں جو اللہ کے خزانہ میں رہ گیا وہ محفوظ ہو گیا. میں نے اپنی ساری قیمت اللہ کی تجوری میں اکٹھی کرا دی، وقت سے پہلے وہاں جمع کرا دی تاکہ محفوظ ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، مجھے سب وہاں محفوظ اپنا سارا سامان مل جائے گا. کہا بیٹے اور کیا سیکھا؟ کہ حضرت میں نے یہ سیکھا دنیا میں آدمی کوئی نہ کوئی اپنا دشمن بناتا ہے، کسی سے دشمنی ضرور کرتا ہے، اس کے دشمن ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اللہ نے قرآن میں مجھے بتا دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تیرا بڑا دشمن ہے. میں نے اپنی زندگی میں اسی کو اپنا دشمن بنایا ہے بس. فرمایا پھر دنیا کے اندر میں نے دیکھا کسی کی اچھی زندگی، اچھی گاڑی، اچھا مال دیکھ کر اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، حسد کی آگ بڑھتی ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ تقسیم کار اور تقسیم روزی یہ اللہ کا کام ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے میں نے لوگوں پہ حسد کرنا چھوڑ دیا، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو گیا، اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو گیا. وہ بات کہ دوست، حضرت میں نے دیکھا دنیا میں آدمی کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ یاری لگاتا ہے، دوست ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، دوستی کرتا ہے. تو کوئی اولاد سے کرتا ہے، کوئی کس سے کرتا ہے، کوئی کس سے کرتا ہے. میں نے دیکھا وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اس سے جدا ہو جاتی ہیں، اور نہ بھی ایک دن وہ خود سب سے جدا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. میں نے کیا کیا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، قبر میں بھی میرا ساتھ رہے، معاشر کے میدان میں بھی میرے ساتھ رہے، اور جنت میں بھی مجھے ساتھ چلے. اس لیے میں نے نیکیوں سے دوستی اور محبت کر لی، نیکیوں سے دوستی اور محبت. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ہاں میرے عزیزو، ایسی چیز سے محبت کرو جو ہمیشہ ساتھ رہے گی، ہمیشہ ساتھ رہے گی. یہ قبر میں جب جاتا ہے خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، خوشبودار جسم والا ایک شخص اسے آتا ہے اور اس کے لیے محبت کی باتیں، اطمینان کی باتیں کرتا ہے. کہیں کوئی تکلیف کی چیز آتی یہ آگے ہو جاتا ہے، یہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ جواب ملتا ہے یہ دنیا میں تیری نیکیاں ہوں جسے اللہ نے آج مجھے اس شکل میں بنا دیا ہے. جنت میں قبر میں اللہ اس شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو یہ نیکیاں ہیں میرے عزیزو، لیکن یہ آج کرنی ہوں، آج، کل نہیں. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت مزے کی جگہ ہے. دنیا محنت کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت مزے کی جگہ ہے. الٹی کہانی ہو گئی، ہم یہیں آرام کرنا چاہتے ہیں اور یہیں مزے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں آگے آئیں گی. یہاں تو کام کام کام، محنت محنت، اللہ کو راضی کرنے کی، نیکیاں نیکیاں. میرے نبی پہ پاؤں پہ ورم آ جا کرتے تھے، ہاں
یہاں تو محنت محنت، تھکو تھکو اللہ کے خاطر، جتنا تھک سکتے ہو آرام کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی قبر میں آرام کر رہے ہیں، وہ اللہ نے آرام کی جگہ رکھی ہے اور جنت مزوں کی جگہ رکھی ہے، وہاں مزے ہوں گے۔ دنیا تو تھوڑا سا امتحان گاہ ہے، اس پہ محنت سے پرچہ اپنا حل کرو۔ کوئی نادان آدمی پرچہ گاہ میں بیٹھ کر، امتحان گاہ میں بیٹھ کر یہ سونے لگ جائے، اونگ لینے لگ جائے اور وہیں کھانے پینے میں لگ جائے، وہیں مزے کرنے لگ جائے، کیا کہیں گے؟ نادان کہیں گے۔ امتحان کی جگہ ہے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام پورا کر، آرام بعد میں کر لینا۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا میں امتحان گاہ ہے، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، قبر میں آرام کریں گے انشاءاللہ، جنت میں مزے کریں گے۔ بہت مزے کی لمبی زندگی ہے، بہت مزے کی لمبی زندگی ہے۔ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ بڑے مزے کی زندگی ہے آخرت کی، بڑے مزے کی زندگی۔ میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے نا، میرا نبی تو جنت دیکھ چکا۔ جب جبرائیل نے ساتھ جا کے نا جنت کا منظر دکھایا اور ساتھ لے کر ساری جنت دکھائی، تو اللہ کے نبی فرمان لگے، جبرائیل ایسی جنت کے کوئی تذکرے سنے اور پھر جنت میں جائے بغیر رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ ذرا ٹھہریں، اس جنت کو دنیا کے مزوں سے اور دنیا کی خواہشات سے چھپا دیا۔ کہا اللہ کے نبی اب دیکھنا، اب دیکھ۔ اللہ کے نبی پھر دیکھنے لگے، فرمایا ہاں اب مشکل ہو جائے گا، لوگ دنیا کی چمک دمک کو کھو جائیں گے اور جنت کے مزوں کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، حجبت الجنت بالمکارہ، حجبت الجنت بالمکارہ، دنیا کو اللہ نے کچھ مشکل پردوں کے ساتھ چھپا دیا ہے، کچھ نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے، آنکھوں کو جھکانا پڑتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں سے آنکھیں بچانا پڑتی ہیں، لقمہ حلال پہ رہ کر قناعت کرنی پڑتی ہے، زبان کو حرام دیکھنے سے بولنے سے روکنا پڑتا ہے، اپنے جذبات خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، کچھ مشکل ضرور آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمانے کے وحجبت الجنت بالمکارہ، لیکن اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ اس پردے کے پیچھے بہت مزے کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی خاطر بھی تو میرے عزیزوں مزوں کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہو، تو پائیدار مزوں کے لیے تھوڑا سا اپنے نفس پہ، جذبات پہ، خواہشات پہ پاؤں رکھو۔ بہت لمبی، بہت مزے کی، بڑی پائیدار زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں بھی اکٹھا فرما دے بھائی، وہاں بھی اکٹھا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔